بیوراسپ یعنی ازدحاق۔ دنیا میں جو کچھ اس نے پایا فرعون، حامان اور قارون نے بھی نہیں پایا، بلکہ وہ دنیا میں اپنے اقتدار میں ضحاک کی مانند تھا، اور اہل یمن اس کی تائید کرتے ہیں۔ حشام بن محمد بن صائب سے ضحاک کے بارے میں مذکور ہے کہ عجم ضحاک کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ جمشید کا بہنوئی جو کہ ان کے خاندان کے معزز افراد میں سے تھا، اس نے اسے یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ ضحاک اسی کا بیٹا تھا۔ اہل یمن یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہی میں سے تھا، اور اس کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ضحاک بن علوان بن عبیدہ بن عویج ہے، اور اس نے اپنے بھائی سنسان بن علوان بن عبیدہ بن عویج کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا، اور وہ خزاعتہ کا پہلا شخص تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تو اس وقت وہی مصر کا بادشاہ تھا۔ حشام بن محمد کہتے ہیں کہ ضحاک نے جمشید کے بعد تقریباً 1000 سال تک حکمرانی کی۔ پھر ضحاک کے بعد ادوادی نرس میں آیا جو کوپا کی طرف جانے والے راستے کی ایک جانب ہے، اور تمام زمین کا بادشاہ بن بیٹھا، اور لوگوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کرنا شروع کی۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، اور اس نے سب سے پہلے سولی پر لٹکانے اور بدن کے مختلف اعضاء کاٹنے کی سزائیں تجویز کیے۔ زمین پر عشر مقرر کیا، درہم جاری کیے، اور سب سے پہلے گانا گایا۔ پھر اس کی مدح سرائی میں گانا گائے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ضحاک کے دونوں کندھوں پر اژدہے کی شکل کے پھوڑے نکل آئے، اور جب تک وہ 2 انسانوں کو قتل کر کے ان کا دماغ ان پر نہ لگا تھا تو یہ پھوڑے حرکت کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ وہ روزانہ 2 آدمی قتل کرنے کا حکم دیتا اور ان کا دماغ اپنے پھوڑوں پر لگاتا۔ اس قتل عام کو دیکھ کر بابل سے ایک شخص نکلا، اور اس نے ایک جھنڈا گاڑ کر لوگوں کو اس کے نیچے جمع کیا۔ جب ضحاک کو اس شخص کی حرکت کا علم ہوا تو اس نے پوچھا کہ اس نے لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے ضحاک کو کہا کہ کیا تو یہ گمان نہیں کرتا کہ تو تمام روئی زمین کا بادشاہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بے شک میں تمام روئی زمین کا بادشاہ ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تو تمام روئی زمین کا بادشاہ ہے تو صرف ہمیں ہی کیوں قتل کرتا ہے؟ تجھے چاہیے کہ قتل کو تمام لوگوں پر تقسیم کر دے۔ چنانچہ ضحاک نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ روزانہ 2 آدمی ترتیب سے لاتے رہے، اور کسی شہر یا گاؤں کو مخصوص نہ کرے، بلکہ ہر شہر اور گاؤں سے آدمی لائے جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اہل اصفہان اسی جھنڈا اٹھانے والے کی اولاد ہیں، اور یہ جھنڈا آج تک فارس کے بادشاہوں کے خزانوں میں محفوظ ہے، جو کہ اصل میں شیر کی کال کی تھا، مگر فارس کے بادشاہوں نے اس پر سونا اور ریشمی کپڑا چڑھا دیا تاکہ اس سے برکت حاصل کر سکے۔ بعض دیگر روایت میں ہے کہ ضحاک ہی نمرود تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ افریدون جو جمشید کی نسل میں سے تھا، جو کہ ضحاک سے پہلے گزرا تھا، وہ جمشید کی 9ویں نسل تھا۔ اس کی جائے پیدائش دیناون تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور ضحاک کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ضحاک کو نہ پایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان گیا ہوا تھا۔ بس اس نے محل میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ لوٹ لیا۔